الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ قربانی کی فضیلت اور مسائل. اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی شریعت کے احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے. صاحب وسعت صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں بہت سارے ارشاد فرمائے، امت کو ترغیب دی تاکہ امت قربانی کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن سب سے بڑی جو مالی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور کو ذبح کرنا ہے. یعنی عید والے دن اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اگر بندہ صبح سے لے کر شام تک قیام کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، صدقہ کرتا رہے، اگر 50 20 30 ہزار کی قربانی نہیں کر رہا، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 1 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اس سے بھی بہتر اور افضل وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرے. یعنی کہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور کا ذبح کرنا یہ اللہ رب العزت کو عید والے دن سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اس سے زیادہ اور نیک عمل کوئی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کو فرمایا کہ اے بیٹی، اے فاطمہ، جب تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہو اس وقت تم اس کے اوپر موجود ہو. یعنی کہ جب تمہاری قربانی کو ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت تم اس کے اوپر موجود ہو. کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی غیر محرم ذبح کر رہا ہو تم اس وقت بھی موجود ہو، نہیں. اگر علی ذبح کرے یا تمہارے خاندان میں کوئی تمہارا محرم رشتہ دار جانور کو ذبح کرے اس وقت اے فاطمہ تم اپنے جانور کے اوپر ہو. یعنی کہ اس کی کوشش کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانور اس کا خون اور خون کا پہلا قطرہ جیسے زمین کے اوپر گرے گا اس سے پہلے اللہ رب العزت اے فاطمہ تیرے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی کہ کوئی بندہ اگر قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جیسے قطرہ زمین کے اوپر خون کا گرے گا اس سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے.
تو اس لیے کوشش کریں قربانی کا جانور لیں، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اس کو قربان کریں، ذبح کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن صرف جانور نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خون، اس کا گوشت اللہ رب العزت لائیں گے اور 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے، 70 گنا اضافی اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی تمہارے نامہ اعمال کے اندر صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا خون، اس کا گوشت 70 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی کرو اور قربانی خوش دلی سے کرو، یعنی مجبور ہو کر نہ کرو، خوشی سے اللہ کے راستے کے اندر جانور کو ذبح کرو، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر قربان کرو۔ جو شخص بھی مسلمان ہو جانور ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف کرے، قبلے کی طرف اس کو لٹائے اور اس کو ذبح کرے، اور اس جانور کا خون، گوبر، اون، بال، سینگ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت دن قیامت کے 70 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں گوبر، بال، سینگ، اون، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر، یہ وہ چیزیں جو ہم استعمال نہیں کرتے اور جو گوشت ہے جو استعمال کرتے ہیں، آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا، اللہ رب العزت کیسے نوازیں گے، بڑا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو نیکیوں کے اندر اللہ رب العزت ان کو بدل دے گا۔ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے الحمدللہ، نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور قربان کرتا ہے، کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا بول، اس کا خون، سینگ، بال تک نیکیاں بن جائیں گی، اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیں گے۔ اور گوشت پر کتنا اجر ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں بہت سارے فضائل سنائے۔ صاحب نصاب پر تو قربانی واجب ہے، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں ہے کوشش کرے، اگر کوئی ترتیب بن جائے تو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر وہ بھی اپنے جانوروں کو قربان کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھے سے اچھے جانور مخصوص دنوں میں اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ذہن کے اندر رکھیں۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کے جانور، نمبر 4 قربانی کے جانوروں کی عمریں، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 وجوب قربانی کی شرائط، نمبر 9 قربانی کا نصاب، اور نمبر 10 قربانی ذبح کون کرے۔ یہ 10 مسائل ہیں، اس کے علاوہ مسائل اور بہت سارے ہیں لیکن آج کے جمعے کے اندر جو بیان کرنے ہیں یہ 10 مسائل ہیں۔ اگر ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو الجھنوں سے بچ جائیں گے، جو مسائل بعد کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ مسائل آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو قربانی کو دن پڑے ہیں، ابھی سے مسائل شروع ہو گئے۔ ہم قربانی سے پہلے مسائل اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ پڑے۔ ہماری تو ترتیب ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل، مثال کے طور پر تراویح کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، فطرانے کے مسائل، عیدین سے پہلے عیدین کے مسائل، قربانی سے پہلے قربانی کے مسائل، تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور دیکھیں بعد کے اندر کیا ہوتا ہے، فون کرتے ہیں بھائی لوگ فون۔ اب دیکھیں شوال کے مہینے میں فون آ رہا ہے، مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں۔ اللہ کے بندے رمضان گزر گیا، اب تمہیں یاد آیا مسئلہ پوچھنا، وہی یہ آپ اب کیوں پوچھ رہے ہو کہ وہ رمضان کے اندر باتیں ہو رہی تھی، اوکے تراویح کوئی کہتا 8 ہے، کوئی کہتا 20 ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ آپ اگلے سال شعبان میں پوچھنا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے کون سی تراویح پڑھنی ہے۔ اب قربانی والے دن قربانی کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر گمراہ کر دیتا ہے، حدیث سنا دیتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ گھوڑے کی قربانی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ بڑے جانور میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔
ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، خود نہیں کر رہا ہے، دوسرے کی طرف سے والد یا والدہ کے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ اب دیکھیں اس طرح کے مسائل قربانی والے دن اس کا حل نہیں ہوتا، یا قربانی کے بعد، قربانی گزرنے کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ وقت گزرا ہوتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے۔ اب بندہ 12 کی شام کو فون کرے، بھائی مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا کتنا وقت باقی ہے، بھائی وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو قربانی سے پہلے وہ پوچھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے نا کہ جب سانپ گزر جائے نا تو اس کی لکیر کو پیٹنے سے سانپ نہیں مرتا، لکیر پیٹیا سانپ نہیں مرتا۔ پنجابی کہتے ہیں نا جب سانپ گزر گیا تو اس کے بعد وہ لکیر جو اس نے چھوڑی اس کو مارنا شروع کر دے بندہ، تو سانپ مرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ تو گزر گیا، اب جب وقت گزر گیا اب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب وقت گزر جاتا ہے مسائل پیدا ہوتی ہیں، امت میں انتشار پھیل جاتا ہے، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے، تو ہم اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہر مسئلہ جو بعد کے اندر پیش آنا ہے اس کو پہلے بیان کر دیں، تاکہ کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ پڑے، تاکہ فتنہ جو بعد کے اندر آنا ہے اس سے پہلے پہلے امت کو پتہ چل جائے یہ فتنہ ہے، تاکہ وہ فتنہ دب جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، قرآن پاک کا اصول ہے۔ آنے والے فتنوں کے متعلق قرآن پاک نے پہلے متنبع کیا، آنے والے فتنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا، یہ فتنہ ہے، اس سے بچو۔ ہمارے ہاں دیکھو عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بیماری آ جائے نا، یا بیماری آنے کا خدشہ ہو، ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کر دینا کہ مثلا یہ بیماری آنے والی ہے، ہمارے علاقے میں پہنچی نہیں ابھی تک، یہ بیماری آنے والی ہے، ہم ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش دیتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ اس سے بچیں، یہ بیماری ہے۔ لیکن جب ایک عالم دین ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر فطروں کے متعلق جو کہ دینی ایمانی بیماری ہے اس کے متعلق بتلاتا ہے یہ بیماری آنے والی ہے، اس کا علاج تجویز کرتا ہے، اس کے متعلقہ مسائل بتلاتا ہے، تو تم اس سے بچو، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جو ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کے متعلقہ جو پہلے سے آگاہ کرتا ہے اس کے اوپر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جو روحانی ایمانی دینی بیماری ہے جو کہ آنے والی ہوتی ہے اس کے متعلق اگر کوئی عالم ہمیں بتلاتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ہم اس چیز کے قائل ہیں اگر کوئی جسمانی بیماری ہے اس کے متعلق کوئی بندہ پہلے سے خبر دیتا ہے ہم اس کے قائل ہیں کہ اس نے اچھا کیا، لیکن اگر کوئی دینی ایمانی بیماری ہے اس کی کوئی فکر کرتا ہے، اس کے متعلقہ کوئی بندہ آپ کو پہلے سے مسائل بتلاتا ہے، آپ کو بھی اس کا قائل ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں بندہ پیسہ بھی لگاتا ہے، جانور بھی خریدتا ہے، ذبح بھی کرتا ہے، لیکن اس کی قبول ہی نہ ہو تو اس کا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اس لیے قربانی کے جو مسائل ہیں وہ پہلے سے سمجھ لینے چاہیے تاکہ بعد کے اندر پریشانی نہ ہو، بعد کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ تو نمبر 1 پہلا مسئلہ جو ہے قربانی کا ثبوت، سورۃ حج آیت نمبر 34 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ کچھ مخصوص جانوروں کو کچھ خاص دنوں کے اندر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اللہ کے راستے کے اندر ان کو قربان کیا جائے۔ لکل امتن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اوپر بھی تھی اور اسی طرح امت محمدیہ کے اوپر بھی آ گئی۔ اور دوسری دلیل سورۃ کوثر آیت نمبر 2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی کیجیے گا، اللہ کے راستے کے اندر جانور قربان کریں۔ تو قربانی کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، براہ راست اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ عید والے دن سب سے محبوب عمل اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا اللہ کے راستے کے اندر جانور کا ذبح کرنا ہے، سب سے محبوب عمل قربانی والے دن، عید والے دن، اس سے اچھا عمل اللہ رب العزت کو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن سب سے بہترین جو عمل ہے، جو سب سے محبوب عمل ہے،
تو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور ذبح کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی والے دن اتنا اچھا عمل، اگر کوئی بندہ جہاد لڑے تو پھر جہاد کے اندر چلا جائے، کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑے، میرے نبی نے فرمایا اس سے بھی اچھا عمل یہ کہ تم قربانی کا جانور ذبح کرو۔ ہاں اگر کوئی بندہ مٹی میں لت پت ہو جائے، کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو پھر اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ باقی اگر کوئی غازی بن کے لوٹ رہا ہے اس کا اجر کم ہے، جانور ذبح کر رہا ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل، بڑا پسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کا حکم ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ بعضوں نے سنت کا، ہمارے ہاں واجب ہے۔ واجب اور فرض کے اندر فرق یہ ہے، ایک تو واجب کا جو تارک ہے وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور فرض کا جو تارک ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو واجب کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے۔ قربانی کا منکر کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی قربانی کا انکار کرے گا وہ گناہ گار ضرور ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ اور نمبر 3 شرائط، قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا نمبر 1، کافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 صاحب نصاب ہونا، اگر کوئی بندہ خود غریب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر خوشی سے وہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ زبردستی جانور لے اور اللہ کے راستے میں ذبح کرے، نہیں، واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب نمبر 4، آدمی کے پاس 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 چیزیں مل کر اتنی قیمت بنتی ہے کہ سونا یا چاندی کے نصاب کو یہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 نقدی رقم، روپے پیسہ بینک بیلنس جو ہے۔ نمبر 2 سونا جو گھر کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ نمبر 3 چاندی جو گھروں میں ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 مال تجارت، جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے کسی کاروبار میں لگایا ہوا ہے، دکان ہے، جانور ہے، پلاٹ ہے، گاڑیاں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے۔ اور نمبر 5 زیادہ ضرورت سامان، اضافی سامان آپ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 گاڑیاں نا، ایک آپ کی ضرورت ہے، ایک آپ کی اضافی گاڑی ہے، وہ شمار ہوگی۔ ان 5 چیزوں میں کوئی 1 2 4 3 چیزیں مل کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے، اس سے زائد بنتی ہے، یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اس سے زائد بنتی ہے، اور یہ بندہ عید والے دن یعنی کہ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کو اس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، مقیم بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ قربانی کرے، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور ذبح کرے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، میں کہتا ہوں بھائی میں تو خود تو صاحب نصاب نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے بیگم کے پاس مثلا 4 تولے سونا ہے، تو اس کے اوپر تو قربانی واجب آ چکی ہے، وہ تو قربانی کرے گی، اس کے پاس نقدی رقم بھی ہے، اس کا سامان بھی زائد پڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں جب میرے اوپر قربانی نہیں ہے تو بیگم کے اوپر کہاں سے آئی؟ بھائی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی کے جو ارشادات ہیں، وہ یہ کہ ہر بندہ اپنا الگ مکلف ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا سمجھا کہ شوہر نے نماز پڑھ لی تو بیوی کی طرف سے نماز ادا ہوگی؟ نہیں، جب بندہ خود نماز اپنی پڑھ رہا ہے، بیگم اپنی پڑھ رہی ہے، تو قربانی بندہ خود اپنی دے، بیگم اپنی دے۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتی ہے، بچے ہیں، بچوں کا کاروبار ہے، وہ انکم ہے اس کی، تو وہ اپنی قربانی الگ دے۔ پھر گھر کے اندر اگر 5 بندے صاحب نصاب ہے تو 5 قربانیاں دینا پڑیں گی۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ ایک بندہ اگر گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی دے رہا ہے اور باقی جو 4 ہیں 3 ہیں ان کی چھٹی؟ نہیں بھائی، جتنے بندے گھر کے اندر صاحب نصاب بنتے، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا دین کا، ہمارے ہاں کوئی خاص تعلیم نہیں عورتوں کی، کوئی خاص پروگرام نہیں عورتوں کے، کوئی خاص کورس نہیں کروایا جا رہا عورتوں کو، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر 100 عورت ہے شادی شدہ تو 100 میں سے تقریباً 80-90% وہ عورتیں ہیں جن کے پاس زیور پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر قربانیاں ہیں،
لیکن پتہ نہیں ہے، شوہر آپ لوگ بتلاتے نہیں ہو، وہ قربانیاں نہیں کرتے، آپ کو پتا بھائی اگر بتلائیں گے تو ہماری جیب سے قربانی جائے گی، تو بھائی اس دن قیامت کے تو حساب دینا پڑے گا نا۔ اگر بندہ صاحب نصاب ہے، وہ اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد یا 7.5 تولے سونے اس کی قیمت کے برابر بنتی ہے اس کی رقم، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد رہ رہے ہیں نا، تو 10 اگر 10 کے 10 اگر صاحب نصاب ہے تو 10 کی 10 قربانیاں ہوں گی، رعایت نہیں ہے کسی کو بھی۔ اور نمبر 5 قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 بکری، پھر اس کے اندر سارے جانور آ جائیں گے، چھوٹے جانور بکری بکرا بھیڑ بھیڑا دمبا دمبی اس کے اندر آ جائیں گے۔ نمبر 2 گائے، اس کے اندر چاروں جانور آ جائیں گے، گائے بیل بھینس بھینسا۔ نمبر 3 اونٹ، اس کے اندر دونوں اونٹ اور اونٹنی، یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ تو ان جانوروں کے اندر وہ قربانی بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور اگرچہ اور بھی حلال ہیں لیکن قربانی نہیں ہے، قربانی انہیں جانوروں کے اندر ہوگی۔ اور نمبر 6 جانوروں کی عمریں، جو چھوٹا جانور ہے، اور چھوٹے جانوروں میں جو بکری بکرا ہے 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، ہمارا عرف ہے کہ دوندہ ہو، شریعت کے اندر نہیں ہے، 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو اس کی قربانی لگ جائے گی، آپ کو تسلی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور جو بھیڑ دمبا وغیرہ ہے اگر 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے، اگر 1 سال سے کم ہے لیکن موٹا تازہ اتنا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن البتہ 6 ماہ سے کم نہ ہو، 6 ماہ سے پھر بھی کم نہ ہو، تو بھیڑ اور دمبا اس کی قربانی، اس کی عمر 6 ماہ کم از کم، اس سے زائد ہو۔ اور دوسرا جو گائے بھینس وغیرہ اس کی عمر 2 سال ہے، 2 سال سے کم نہیں، اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ڈھونڈا یہ شریعت کی نظر نہیں ہے، یہ ہمارا عرف ہے، ہاں تسلی کے لیے ہوتا ہے، یہ تقریباً 2.25 سال کے بعد جا کر ڈھونڈا ہوتا ہے جانور، لیکن ایک تسلی ہوتی ہے بندوں کو۔ اور نمبر جو تیسرا جو ہے وہ اونٹ ہے، اونٹنی وہ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ نمبر 7 قربانی کے جانوروں کی شرکا کی تعداد، اگر چھوٹا جانور مثلا بکرا بکری دمبا بھیڑ وغیرہ ہے تو اس کے اندر 1 آدمی کی طرف سے 1 قربانی ہوگی، 2 آدمی مل کر 1 قربانی نہیں کر سکتے، مثلا 20,000 کا جانور ہے تو 2 بندے مل کر 10,000 10,000 ملا لیتے ہیں، نہیں، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میاں بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ چلو 15,000 میں ملاتا ہوں، 5,000 تو ملا لو، اور اس طرح ہم دونوں مل کر قربانی کریں، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ 1 جانور کے اندر 1 بندہ شریک ہوگا بس، اس سے زائد نہیں، 2 3 4 لوگ مل کر شریک ہو رہے۔ ہاں اگر آپ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک مرحوم کی طرف سے کر لے، مثلا ایک بندے کا والد فوت ہو چکا اس کے نام پر قربانی کر رہا تو ٹھیک ہے، اگر والدہ بھی فوت ہو چکے دونوں کے نام پر قربانی کر رہا دونوں کے نام پر کرے، پوری امت کے لیے 1 جانور بھی ذبح کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر تو ثواب پہنچانا مقصود ہے نا، وہ تو فرض واجب نہیں ہے نا، ثواب پہنچانا مقصود ہے۔ مرحومین کے اندر زیادہ لوگ آ سکتے ہیں لیکن زندہ اگر ایک چھوٹے جانور کے اندر 1 آدمی شریک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بڑے جانور کے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں چھوٹے جانور کے متعلق فرمایا کہ بکری 1 آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور بڑے جانور کے متعلق فرمایا کہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے بھینس اونٹ وغیرہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھا، ہم احرام باندھ کر نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، 7 آدمی ایک جانور میں شریک ہو جائیں اور وہ قربانی کر لیں۔ تو چھوٹے جانور میں 1 آدمی اور بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جو 7 آدمی ہوں گے وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہو، نیت سب کی درست ہو، گوشت کی نیت نہ ہو کسی کی اور عقیدہ بھی خراب نہ ہو۔ 1 آدمی کی بھی گوشت کی نیت ہوئی یا 1 آدمی کا پیسہ حرام کا ہوا، مثال کے طور پر سودی کاروبار ہے یا وہ ٹھگی وغیرہ لگاتا ہے، جو بھی معاشرے کے اندر آپ بہتر جانتے ہو کہ اس کا پیسہ حلال کا اس کا حرام کا ہے، 6 آدمی محنت مزدوری کرنے والے حلال کمائی کرنے والے، 1 آدمی حرام کا پیسہ والا اگر شریک ہو گیا تو باقی جو 6 ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، 7 کی قربانی ختم ہو جائے گی، وہ ضائع دوبارہ پھر سے کرنی پڑے گی۔ تو صحیح العقیدہ ہو، نیت درست ہو تو 7 آدمی بڑے جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بڑا جانور لے کر ذبح کر رہا ہے، عقیقے کی نیت ہے تو عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ 7 آدمی میں تقسیم کر سکتے ہو،
مثلا ایک آدمی کی قربانی ایک عقیقہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے ہو جائے گی، اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ شہر بڑے دیہات والے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، ہاں چھوٹے دیہات والے صحرائی علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ وہاں پر عید کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو صبح صادق کے بعد، صبح صادق سے پہلے نہیں، صبح صادق کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جو وقت ہوگا نا جانور ذبح کرنے کا، وہ صبح صادق کے بعد شہر بڑے دیہات والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات جس وقت بھی قربانی کریں گے قربانی ہو جائے گی بہرحال۔ تو اسی طرح مسئلہ جو 10واں ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کون کرے؟ مرد عورت خود اپنا اپنا جانور ذبح کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اب عورت کیسے ذبح کرے؟ عورت ذبح کر لے، عورت کو کیا، مرد کر لے ذبح، شوہر کر لے، بھائی بیٹا کر لے، کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ ذبح کرے۔ ہاں اگر آپ کسی سے جانور ذبح کروا رہے ہو تو ہاں اس چیز کا خیال رکھنا، صحیح العقیدہ نیک آدمی تلاش کریں، اس سے جانور ذبح کروائیں۔ اگر خود نہیں کر سکتے کسائیوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کی قربانیاں خراب ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے، نہ ان کا وضو، نہ ان کا اچھا لباس، منہ میں سگریٹ ہے، بیڑا ہے، تکبیر آتی نہیں ہے، جس طرح پھٹوں کے اوپر ذبح کرتے ہیں ایسے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ چل بھائی نہ بھائی، اپنے جانوروں کو خود ذبح کریں، طریقہ سیکھ لیں، اور یا پھر آپ صحیح العقیدہ نیک آدمی کو تلاش کریں اور اس سے اپنا جانور ذبح کریں۔ ایک آدمی بھیا 50,000 کا بکرا لے کر ذبح کروا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، 2 لاکھ کا جانور لے کر ذبح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، تو اسے کوئی نیک آدمی تلاش کرتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اصل تو یہ ہے کہ جب جو چھری ہے وہ آپ کی صحیح پھر جائے، جب چھری نے صحیح پھری تو آپ کا پیسہ کہاں گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ذبح اچھا ہو جائے، اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں۔ اور قربانی کے ایام کے حوالے سے بھی ذہن کے اندر رکھیں، قربانی کے کل 3 دن ہوتے ہیں، چوتھا دن نہیں۔ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ غروب آفتاب تک، یہ 3 دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عیوبدار جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے، یا اور بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے، آپ فون پر بھی پوچھ سکتے ہو، مدرسے میں آ کر بھی پوچھ سکتے ہو، مسجد میں نماز کے وقت بھی پوچھ سکتے ہو، اور مزید جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ اگلے جمعے پر آئیں گے۔ آپ کوشش کریں مسائل سیکھ کر اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو ایک واضح ارشاد ہے اس کے ہم مستحق ٹھہر جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید والے دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جانور کا ذبح کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین سے گرنے سے پہلے صاحب قربان جو قربانی والا بندہ ہے نا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سارے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی سستی کر لیں، عیبدار جانور خرید لیں، ذبح میں احتیاط نہ کریں، یا گوشت کی تقسیم میں احتیاط نہ کریں، شرکاء صحیح نہ ہوں، تو کتنا بڑا نقصان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، دنیا کے اندر اس کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں مسائل کو سیکھیں، اگلے جمعے جلدی آئیں، 1 بجے سے پہلے تشریف لائیں مسجد میں، کیونکہ اگلے جمعے تو سارے کے سارے مسائل ہی ذکر ہوں گے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جانور لیتے وقت خوب دیکھیں، دیکھ بھال کریں جانور، اور اسی طرح جو باقی جو مسائل ہیں ان کا خوب اہتمام کریں، تاکہ عام مسلمان ہو، کسی مسلمان کی قربانی ضائع نہ ہو، اور مکمل اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمارے جانور ذبح ہوں، اور مکمل طور پر ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔